شرک گناہ نہیں بغاوت ہے. شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی یہاں معافی ہے، اس دنیا میں معافی مانگ. 70 سال شرک کر کے معافی مانگ، اللہ ایسے کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. اس دنیا میں علاج ہے. اور شرک توبہ کیے بغیر مر گیا. سورت نساء میں 2 جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، کرو مانا، بے شک اللہ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، من یشرک ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، ما دون ذالک، ما دون ذالک. اللہ اکبر. اس شرک سے نیچے نیچے ذرا سوچو تو صحیح، شرک تو تھلے تھلے کتنے گناہ نے. ذرا سوچو تو صحیح یار، سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. اس شرک سے نیچے نیچے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک سے نیچے نیچے جتنے بھی گناہگار آئیں گے بغیر توبہ کیے قیامت کے دن آئیں گے، میری رحمت جوش میں آئے، میرا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھولے، میں سب کو معاف کر دوں گا، شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا. ہماری شریعت نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے. چور مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو، کہا ہے. کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، ڈاکو ہے، جنازہ نہ پڑھو. بولو تو صحیح ذرا، منع کیا ہے. باپ کا قاتل ہے، بولو. تمہیں میں بتاؤں شرک کی کیا بیماری، کیا مرض ہے. تم معمولی سمجھتے ہو. باپ کو قتل کیا، اس کی کھوپڑی اتار کے اس میں شراب پیتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، مر گیا. شریعت منع نہیں کرتی کہ جنازہ نہ پڑھو. چور، ڈاکو، قاتل، زانی، محرم عورتوں سے زنا کرنے والا، شریعت منع نہیں کرتی، پڑھ لو جنازہ. صرف خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والا، اس کا جنازہ شہر کے معزز لوگ نہ پڑھیں. منع نہیں کی، نامور لوگ، معزز لوگ نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ عبرت کے لیے، کہ لوگ دیکھیں کہ اتنا گھنونا جرم تو ہے، اچھے لوگ اس کے جنازے میں نہیں. ورنہ اس کے جنازے سے منع نہیں کیا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. کسی گناہگار کے جنازہ پڑھنے سے قرآن نے، شریعت نے منع نہیں کیا. ایک مجرم کے لیے بخشش مانگنے سے رب نے منع کیا. ما کان للنبی، اس طرح ہے نا، نہیں ما کان، یہ ما کان للنبی، ما کان ما ینبغی، ما کان ما یجوز. کسی نبی نو جائز نہیں، کسی نبی نو لائق نہیں، کسی نبی نو مناسب نہیں. میرے شیخ مولانا حسین علی الوانی نے پنجابی میں معنی کیا، کسی نبی نو اے گل ڈھکدی نہیں، کسی نبی نو اے گل ڈھکدی نہیں. والذین آمنوا، اور کسی مومن کو بھی یہ بات مناسب نہیں، نہ نبی کو نہ مومنوں کو، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین، کس کے لیے؟ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہو، سکا باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، چچا ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، دوست ہو، کلیگ ہو.
وَلَوْ كَانُوا اُولی قُرْبَا بغیر توبہ کیے وہ مر گیا شرک کی حالت میں، نہ کسی نبی کو لائق ہے نہ کسی مومن کو لائق ہے۔ بخشش نہیں مانگی، جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ مولا نک بھی تو رکھنا، کھلو لین دے، سن کھلو لین دے، تو نہ بخشی، سن تے نک رکھن دے۔ میرا چچا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماسی ہے، پھوپھی ہے، کلیگ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جو بندیالی وجہ بیان کر کے جا رہا ہے نا، کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہاں اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی ہوں، دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہوں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں منع کیا رب نے کہ مشرک کی لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، کیوں منع کی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تو میرا مومن بندہ، تو میرا موحد بندہ، تو میرا دوست ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، میں عرش سے کہتا ہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اور تو فرش پہ کہتا ہے معاف کر دے، تو بھی فرش پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا ہوں۔ شرک صرف گناہ ہے؟ شرک تو بغاوت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا بغاوت ہے نا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ گناہ نہیں ہے، بغاوت ہے۔ شوہر بلڈ پریشر کا مریض ہو تے بیوی کول ہانڈی چ نمک زیادہ پہ گیا، شوہر صاحب آئے، انہوں نے لقمہ لگایا، محسوس ہوا بے نمک زیادہ، ہو سکتا ہے یہ بیوی کی یہ خطا معاف کر دے، حوصلہ رکھے، ورنہ تو حوصلہ مردوں چ بھی مک گیا، ختم ہو گیا۔ تجھے حوصلہ مند دیکھ کر رب نے طلاق کا اختیار تجھے دیا تھا۔ عورت کمزور اعصاب دی ہوندی ہے، اس نو نہیں دیتا بھی تو ذرا سوچ سمجھ آلا، مضبوط اعصاب آلا، مستقبل نو ویکھ کے تو فیصلہ کریں گا۔ یہ ہوندا اختیار عورتاں اساں ساریاں رنڈے آن آئی، چھوٹی سی بات ہونے کہ چل میں تین طلاق دیتی۔ مرد کو اختیار دیا، یہ مضبوط اعصاب کا ہے، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، مستقبل کو دیکھ کے، بال بچوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اب مرد بھی عورتوں کی سطح پہ آ گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں، اور 700 طلاق سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، تے خدا دی قسم ادھے گھنٹے تو بات سمجھ آ جاتی، صرف آدھ گھنٹے کے بعد جب بچے آتے ہیں نا سامنے، پھر بھاگتے ہیں ہم علماء کے پیچھے، استاد جی کوئی راہ کڈو، ہوں راہ کڈو۔ میں بڑے غصے میں تھا، غصے میں دے بیٹھا ہوں، میں نے کہا آج تک دنیا میں پیار کی طلاق کسی نے نہیں دی، محبت کی طلاق کسی نے نہیں دی۔ بندہ آیا خوش خوش آیا، بیوی کو کہا کرما لیے سونیے چل میں تین ایک طلاق دی، انج بھی کدی ہویا؟ طلاق ہوتی غصے میں، یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں غصے میں تھا؟ پھر یاد آتا ہے کہ میری بیوی امید سے تھی، ہن یاد آیا ہی، تو مرد ہے، حوصلے سے کام کر، سمجھ کے کام کر۔ تو انسان جو ہے، یہ مرد جو ہے، یہ ذرا مضبوط اعصاب کو، پھر من دسو میں کیا کھڑ لگا سا، ہاں لون پائے۔ تو اس نے کہا چلو یار میرے بچیاں دی ماں ہے، شریک حیات ہے، نمک زیادہ پی گیا، چلو خیر ہے، میں دودھ لسی نال کھا لوں۔ بغیر دسے میکے ٹر گئی،
یہ گھر آیا، پتہ چلا کہ وہ بغیر بتائے اجازت لیے میکے چلی گئی، ہو سکتا ہے شوہر حوصلہ کر جائے، بیوی ہے، شریک حیات ہے، میرے بچیاں دی ماں ہے، ٹر گئی اپنے ماں باپ دے گھر، خیر ہے، معاف ہو سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے۔ یہ بیوی دے بستر تے غیر مرد نو ویکھے، چلن دیو، خیر ہے، میاں علی دے علاقے چاہو نا، دھون لا کے پر رکھ چھڑا، بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھے، برداشت کرے گا؟ معاف کرے گا؟ کرے گا بیوی کو معاف؟ نمک زیادہ پڑ گیا یہ خطا ہے، میکے بغیر اجازت کی چلی گئی خطا ہے، عزت میں کسی کو شریک بنایا یہ بغاوت ہے، شوہر معاف نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں ہر گناہگار کو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک آدمی یہ میرا باغی ہے، یہ کہتا ہے اور بھی مسجود ہیں، اور بھی مشکل کشا ہے، تو بھی ہے اور بھی ہیں، تو بھی حاجت روا ہے اور بھی حاجت روا ہیں، تیرے نام کی نظر و نیاز بھی، اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی، یہ بغاوت ہے، یہ ناقابل معافی جرم۔ رب نے سب سے زیادہ اس مسئلے کو قرآن میں بیان کیا، دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اس کو انداز بدل بدل کے اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔